محل کی انتظامیہ ہے بشمول میرے محبتوں برا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ قبول وبرکاتہ۔ فرما لیجیے۔ اشفاق صاحب ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ بڑا فریش ہے۔ یہ ہے جب انسان یہاں سے دل سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے واہ جی واہ، بے شک تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ہمارے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کون تجھ سے محبت کرنے والا ہے، بے شک صلی اللہ تو بحیثیت ایمان والا اس پہ ہزاروں % مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک وہ ہمیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے یہ انداز بڑے خوبصورت ہے کہ جو اسے پسند آ جاتا ہے، جو اسے پسند آ جاتا ہے واہ واہ واہ، تو پھر اس کو آزمائش بھی تو کرنی ہے۔ بشک ہم آزمائش کے قابل نہیں، لیکن اس کا جب کرم ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک اس کا جب کرم ہوتا ہے تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ آ جائیں، واہ، پھر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ آ جائیں، تو جو اللہ کا بندہ ہے اس کو اس مصیبت میں بھی مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیوں مزہ آتا ہے؟ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، آئے آئے، بے شک بے شک، میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی مٹی میں چل چل کے کندن بن جاؤں۔ تو ہر انسان کو ایسا وقت آتا ہے، وہ سمجھے تو اس کا کرم، نہ سمجھے تو نادانی، جان بوجھ کے انجان بننا بھی تو یہ شیطان کا وار ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے قریب شیطان آ نہیں سکتا، بے شک، وہ سوچتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات، عرض کر رہا تھا کہ زندگی جو ہے وہ وہی پیاری ہے، وہ وہی خوبصورت ہے، اسی میں لذت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گزارنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تقویٰ
اللہ کے بندوں کا شیوا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کیوں عطا فرمائی؟ کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میرا ذکر کس طرح کرتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے سجدے بھی طویل، رکوع بھی طویل۔ کیوں سجدے طویل ہوتے ہیں؟ ان کو لطف آتا ہے۔ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی وہ کہ یہ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں جو ہمارے سجدوں کے لائق ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ ہمارے ہر طرح کے حالات سے واقف ہے۔ تو جب ہمارا تقویٰ کمزور ہونے لگتا ہے تو پھر وہ جو شیطان کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کما کے کھلاؤں گا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میں کس طرح اس جو زندگی جو ہے اس کو میں کس طرح گزاروں گا، اس کو اتنی کٹھن زندگی۔ تو یہ سوچ انسان کے تقوی کو کمزور کرتے ہوئے انسان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر جب اثر انداز ہوتی ہے تو ان کا چہرہ بھی بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا سینسٹیو بنا دیا، سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ سینسر ہے، ایسا یہ دماغ میں سارے سینسر ہیں، وہی سینسر ہمیں بتاتے ہیں کہ اب سردی ہے، اب گرمی ہے، اب میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ سارا کیا خوب اس نے انسان کی جو جسم بنایا ہے اس میں ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ عطا فرمایا۔ کبھی ہم غور کرے تو بڑا ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کتنا بڑا وہ کاریگر ہے۔ حلق سوکھا ہوا ہو، حلق سوکھا ہوا ہو، آپ نوالا ڈالیں، مرغی نوالا ڈالیں تو نوالا آگے نہیں جائے گا، نوالا آگے نہیں جائے گا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے لیس کا ماتا اللہ وہ بنایا ہے نا، انسان جسم سے ہی کیا،
انسان کے جسم سے ہی نہیں، وہ لب اس دروازے کو آگے لے کے جاتا ہے۔ کتنی بڑی سائنسدان بھی جو سمجھ نہیں سکے، بڑے بڑے علم والے جو سمجھ نہیں سکے، وہ صرف قرآن پاک میں بتا دیا۔ پوری انسان کی زندگی کا دار و مدار وہ اللہ کی ذات مبارکہ پر ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت کیجیے، کیونکہ اللہ بڑا طاقتور ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ بھی تو 313 تھے نا جنہوں نے ہزاروں کے لشکر کو کس طرح شکست پار کیا۔ نہ سامان تھا، پورا عرب کا سامان بھی پورا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دی، یہاں فلاں ہوگا، یہاں فلاں قتل کیا مارا جائے گا، یہاں فلاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، کیونکہ انہوں نے تو ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم سارے بھی شہید ہو جائیں گے، یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ کس طرح پھر اس جنگ کے بعد اسلام کس طرح پھیلا۔ اللہ اکبر۔ بس میں اشفاق صاحب کے چہرے کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس لیے یہ اتنی بڑی مجھے جو بھی باتیں کی میں خوش ہوا ہوں آپ کو دیکھ۔ آج اس دن کے چہرے میں اور آج کے چہرے میں بڑا فرق ہے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں، بس وہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، دعا خود بھی کیجیے، دوسروں سے بھی دعائیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لیکن یہ گمان میں نہ آئے، یہ گمان میں نہ آئے۔ وہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جان تیرا کام ہو جائے گا، وہ آپ کی رحمت۔ یہ نہیں کبھی کہے گا کہ تیرا کام۔ وہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ اس کے کیا اختیار میں ہے؟ جس نے کام کرنا ہے اس کی بدل ادا کرے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے معاملے درست ہو جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ جو دکانداریاں جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پکی بات ہے۔ قبلہ علامہ صاحب بھی کہتے ہیں، ہمارے قاری نقی صاحب بھی کہتے ہیں، صاحب علم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور جو ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کے چنگل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو آگے سے آگے سے آگے سے آگے آگے لے جاتے ہیں۔ بے شک۔ ایک انسان خود اس وقت مصائب کا شکار ہوتا ہے، دوسرا یہ اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے۔ انسان سب سے بڑا حکیم خود ہے، اگر وہ ایمان کا پکا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو جو اس کے بندے ہیں ان کو تو کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا. ان کا ایک نظر پڑھ کے دیکھنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اور اس کے صدقے میں اس پہ کرم فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. بغیر شیڈیول کے بعض بات میں بولتا چلا جاتا ہوں. حالانکہ میں اپنی عام زندگی میں بہت کم بولتا ہوں. عام زندگی میں بہت کم بولتا ہوں. میری اہلیت اب تو میری ایج کی ہو گئی. وہ مجھے اکثر کہا کہ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, رشتے داروں بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, آپ نے کبھی کی نہیں کی. واقعی ہی نہیں. یہ ہمارے یار دوست جب محل کا سلسلہ ہوا ہے اس یہ آپ نے دیکھا کبھی بہت خاموشی, کبھی بات سے بات آگے چلتی رہتی, چلانے والا چلاتا ہے. میں تو ایسے لمحات سے ضرور اپنے دل میں سے لمحات کو بٹھا کے یہ چیزیں بات کا تفصیل بدیل ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ انسان کے جو ذہن کی عکاسی کرتی ہے. اگر ہم بد اخلاق ہوں گے تو کسی کو کیسے اخلاق سکھائیں؟ اگر ہم جھوٹے ہوں گے تو کیسے کسی کو جھوٹ سے ہٹائیں گے؟ اسی وقت کوئی آدمی قبول کرے گا جب وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ آدمی سچا ہے, سچی بات کرتا ہے. آج سیلاب کی تباہ کاریاں سامنے ہیں اور گورنمنٹ کے نمائندے پشکول لے کے لیے پھرتے ہیں, کوئی ان کو دیتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں درود محل میں یہ اخلاق صاحب ہیں, فوجی صاحب اور ان کے احمد, انہوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا. تقریباً 4-5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے انہوں نے اکٹھا کیا. یہ ہے یہاں پہ یہ ایم این اے آ جاتا تو اس سے ویسے لوگوں نے دور بھاگنا, یہ تو پہلے کھا چکے ہیں, ان کو کیا دیں. یہ بات ہے. ہم ہمیشہ ان لوگوں کے بھی دھوکے میں آتے رہے ہیں جس وجہ سے ہمارے پاکستان کا یہ تمام جو نظام درہم برہم ہو گیا ہے. یہ ہمارے ہی پیسے. یہ دیکھیں آج کل جو بجلی کے بل آ رہے ہیں 5,000 بل ہے اور اس میں 10,000 ٹیکس ہے. اصل بجلی جو ہم جلاتے ہیں وہ 5,000 کی, اس پہ 10,000 لگا کے 15,000 کا بل. یہ اسی سے یہ ممبران اسمبلی جو اپنی تنخواہیں لیتے ہیں جن کے پیٹ بڑے لمبے ہم بھرتے ہی نہیں. نہ قانون سازی بھی اگر انہوں نے کرنے کی ہے تو اپنے فائدے کے لیے, اپنے دولت کو بچانے کے لیے, ہمارے لیے نہیں کی. ہمارے لیے وہ قانون سازی ہے کہ جہاں پہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہو. جہاں غریب مرغی چوری کرے
تو جیل میں ہی موت آ جائے، ہوئے ہوئے اتنی لمبی کہ اس کا کوئی ضمانت بھی نہ کرانے والا ہو۔ بے شک اگر کوئی صاحب حیثیت تو میں نہیں اس کو کہوں گا، اس کو یہ کہوں گا کہ جو یہ کیا بولتے ہیں، جو وڈیرے جاگیردار یا سرمایہ دار کو ہیں، جو بعض سرمایہ دار کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ بہت خیرات کرتے ہیں سارا، لیکن کچھ ایسے ہی ہیں جو معاشرے کو میں فساد، دنگا، برائیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بے شک ان لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں بے ہے۔ شک بے شک کوئی سوچ رہا ہے کہ ایک غریب اپنی موٹر سائیکل کیسے چلائے گا، کوئی سوچ رہا ہے کہ ایک غریب آدمی اپنے کاروبار کو کس طرح چلائے گا، کوئی نہیں۔ بے شک صرف یہی سوچتے ہیں کہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو اذیتیں ملے، ان کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہ کرنا، یہی سوچ ہے۔ اور یہ سوچ کو اس لیے یہ سوچ کو ہم نے پروموٹ کیا، ہم لوگوں نے۔ آج بھی ہم میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یار انہوں نے بڑی دولت کمائی، بہت کی ہے، وہ پھر بھی ہمارے گھر پہ آ جائے تو ہم کہیں گے یار ہمارے گھر آ گیا، یہ بھی گل ماننا ایسا بات کیجیے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیں کہاں 10 مرلے بھی ناکافی ہوا کرتی تھی، اب 2 مرلے بھی جگہ لینی ہے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ بے شک اگر اسی طرح کے حالات رہے تو جس طرح مدرسہ میں چاہیے ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج صرف 2 سنات ہیں مثلاً، ایک اخلاق صاحب نے پچھلی مرتبہ نہیں پڑھی تھی، احمد صاحب نے پڑھ لی تھی، پڑھ لی تھی، ہم نے پڑھی تھی، نہیں پڑھی پڑھی